کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو میری بہنیں مجھے ان باکس میں کرتی ہیں اور وہ ٹھیک کرتی ہیں. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ شیئر نہیں ہو سکتے اور ان کا جواب میں ان کو ان باکس میں ہی دے دیتا ہوں. لیکن کچھ جوابات اور سوالات ایسے ہوتے ہیں جو سب کے لیے نافع ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ بھی آیا اور یہ حسب حال سوال بھی ہے، اور بہت ساری میری اسٹوڈنٹس نے سوال بھی یہ کیا کہ اکثر ان کے فیملی میں وہ یہ رواج ہے یا یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ خواتین اپنے کزن سے ہاتھ ملاتی ہیں. اب پردے کی تو حالت کا مجھے نہیں علم ہے، لیکن یہ ہاتھ ملانے کا تو خود میں نے دیکھا اور سنا بھی ہے. تو اور اس حوالے سے وہ ان کا سوال یہ ہے کہ جب گھر میں کوئی تقریبات ہوتی ہیں یا عید کا موقع آتا ہے اور گیدرنگ ہوتی ہے تو پھر ہسبینڈ کے جو خاندان والے ہیں وہ سارے جمع ہوتے ہیں، جبکہ یہ پردہ آبزرو کرتی ہیں، اپنا حجاب کرتی ہیں. تو جب وہ سارے مل جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے اوپر ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، کہ میں ہسبینڈ کی بات مانوں یا وہ جو ہنسی مذاق کرتے ہیں. پھر ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اس طرح وہ پردہ ہوتا بھی نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، اور پردے سے یہ اپنی فیملی کے ساتھ کیا پردہ کرنا. تو اس بارے میں ان کی رہنمائی کروں. تو پہلے تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و بھلائی میں مدد فرمائیں، ان کے لیے آسانیاں اتاریں دنیا اور آخرت میں، اور ان کی یہ پریشانی اور یہ کنفیوژن دور ہو، جو ان کا یہ خوف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں، ان کے نامہ اعمال میں یہ رکھ دیں اور ان کو بہتر اجر ملے. اور اس معاشرے میں مسلمان عورت کو بہت کچھ سننا اور دیکھنا پڑتا ہے، جس پہ اسے صبر بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے صبر کرنا چاہیے، اور اپنے رب العزت سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ وہ ضرور مدد فرمائیں گے اور ثابت قدمی کی توفیق دیں گے. مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے مطالبات تسلیم کرے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ ان کے اختلاط اور مسافر پردہ ترک کرنے کی خواہشات کی جو شہوانی خواہش ہے اس کو بھی پورا کرے. اس لیے کہ اگر اس نے ان اشیاء سے ایسا کر لیا اور ان پہ راضی ہوگی تو وہ اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے گی. اور دوسرا یہ کہ جب تک نہایت مجبوری نہ ہو، یعنی کہ جس سے فتنہ فساد پھیلنے کا اور بعد طلاق تک پہنچے، تب تک وہ ایسا نہ کرے. اور اگر ایسا خطرہ ہو تو وہ پھر مجبور ہے، معذور ہے، پھر اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے ہر حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ بڑی سی چادر اور فیس پہ رہے اور زیادہ ان میں بیٹھنا نہ ہو. وہ اپنی طرف سے یہ پریکاشنری میجرز لے سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ ہسبینڈ کے بھتیجے اور بھانجے محرم نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو ایسے ہیں جن سے زیادہ احتیاط کرنی واجب ہے، کیونکہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے انہیں تو موت کے برابر قرار دیا ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو. ایک انصاری شخص کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا خاوند کے عزیز و اقارب کے بارے میں تو بتائیں. وہاں لفظ ہمو استعمال ہوا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، خاوند کے عزیز و اقارب تو موت ہے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4934 ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل لغت اس بات پر متفق ہے کہ الحما جو لفظ آپ علیہ السلام نے استعمال کیا ہے خاوند کے عزیز و اقارب کے لیے، تو وہ خاوند کے عزیز و اقارب میں سارے آ جاتے ہیں. مثلا اس کا باپ، چچا، بھائی، بھتیجا اور چچا زاد وغیرہ اور کزنز. اور اس میں ایک لفظ اختان استعمال ہوا ہے تو وہ اس سے مراد بیوی کا عزیز و اقارب ہے. اور اسحار کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے. یہ اگر کوئی میری بہن حدیث پڑھے تو اس میں ان کو یہ لفظ مل جائیں گے. اور جناب نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ الحم الموت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی بنسبت تو ان سے زیادہ خوف اور شر اور فتنہ متوقع ہے، کیونکہ اس کے لیے بغیر کسی کے اعتراض عورت تک پہنچنا اور اس سے خلوت کرنا ممکن ہے، لیکن اجنبی کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے. یہ جو کزنز ہوتے ہیں اور یہ دیور اور جیٹھ، ان کا تو ایکسس بہت زیادہ ہے، مطلب یہ تو آسانی سے عورت تک پہنچ سکتے ہیں. اور یہاں ہمو سے مراد خاوند کے والد اور بیٹوں کے علاوہ باقی عزیز و اقارب مراد ہیں، کیونکہ خاوند کے آباء و اجداد اور اس کے بیٹے تو اس کی بیوی کے لیے محرم ہے، جن سے اس کی خلوت جائز ہے، جنہیں موت کا وصف نہیں دیا جا سکتا. بلکہ یہاں مراد خاوند کے بھائی یعنی دیور، بھتیجا، چچا اور چچا زاد وغیرہ جو کہ محرم نہیں ہے وہ مراد ہیں اس حدیث میں. اور ان کے بارے میں لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اس میں تساہل اور سستی کرتے ہیں، اور دیور بھابھی سے خلوت کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا
کہ ان کا تو اس معاشرے نے وہ ایک پیار بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ جی ان میں بہت پیار ہوتا ہے، دیور بھابھی کا مذاق کا رشتہ بھی ہے، ہنسی مذاق کا رشتہ بھی ہے، اور اس پہ فلمیں بھی بنتی ہیں اور ڈائجسٹوں میں اور رسالوں میں بھی لکھا جاتا ہے۔ عجیب اس سوسائٹی کا ٹرینڈ ہے، اور اسے ہی موت سے تعبیر کیا گیا ہے، جو اجنبی کے لحاظ سے بالاولیٰ منع ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ اس حدیث میں آ گئی ہے۔ اور جب عورت مکمل طور پہ شرعی پردے میں اور اس کا چہرہ، بال اور باقی بدن چھپا ہوا ہو تو وہ دیوروں یا اپنے چچزاد وغیرہ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ عورت کا ستر اور اس کا پردہ ہے، اور یہ بیٹھنا بھی اس وقت جائز ہے جب اس میں کسی قسم کا خدشہ نہ ہو، لیکن جس بیٹھنے میں شر کی بو آتی ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ بیٹھ کر موسیقی اور گانے سنے جائیں، تو جہاں لگے ڈاؤٹ ہو کہ یہاں فتنہ فساد اور شر پھیل سکتا ہے اور کسی کے دل میں کوئی بیماری آ سکتی ہے تو وہاں نہ بیٹھیں۔ اور ان میں سے کسی ایک یا پھر کسی اور غیر محرم کے ساتھ بھی عورت کا خلوت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت بھی کسی مرد سے محرم کی موجودگی کے بغیر خلوت نہ کرے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو عورت اور مرد خلوت کرتے ہیں یعنی کہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عورت اور اجنبی مرد کے درمیان مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یہ حرام ہے۔ اس میں ان خاتون کے لیے اپنے یا پھر خاوند کے عزیز و اقارب کی رغبت کی بنا پر تسلسل، تساہل اور سستی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں کرنی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں عورتوں کی بیعت کے بارے میں بتایا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں۔ جب وہ بیعت لیتے تھے تو مرد یہ کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تھے، پھر عورتیں بھی بیعت کرنے آتی تھیں تو وہ ان سے عہد لے لیتے تھے لیکن ان کو چھوتے نہیں تھے، اور آپ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی، اور بغیر ٹچ کیے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 1866۔ اب جناب نبی کریم علیہ السلام معصوم ہیں، خیر البشر ہیں، اور قیامت کے روز بنی آدم کے سردار ہیں، اور سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور وہ اتنی احتیاط امت کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بیعت میں بھی عورتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں چھوتے تھے، حالانکہ اصل میں تو بیعت ہاتھ سے ہوتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام مردوں سے تو ہاتھ مصافحہ کر لیتے تھے، ان سے بیعت لے لیتے تھے، لیکن عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث بھی ہے، حدیث نمبر 2874، کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اور یہ سنن نسائی میں بھی حدیث ہے۔ تو اب یہ بات تو صاف احکامات کھلے کھلے ہیں، اگر کوئی عقل کا اندھا ہو، کسی کو سمجھ نہ ہو، کوئی فیشن کی وجہ سے اور کسی بھی وجہ سے وہ کر رہا ہو، تو پھر تو یہ اس کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے۔ اور اس میں مجھے ایک قصہ بھی یاد آ گیا کہ وہ ایک ہمارے جاننے والے تھے، بہت ہی ماڈرن، اور میرا خیال ہے کہ وہ سیکٹری تھے یا ڈپٹی سیکٹری تھے۔ وہ بہت ماڈرن تھے اور ان کی وائف پردہ آبزرو کیا کرتی تھی، اور ان ہسبینڈ صاحب کی خواہش تھی کہ ان کی وائف پردہ نہ کریں کسی کے سامنے، اور یہ اس کو مجبور کرتا رہتا تھا کہ بھئی آپ پردہ اتارو۔ وہ عورت کہتی تھی میں نے پردہ نہیں اتارنا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس طرح چلتا رہا، ان کے درمیان ٹسل چلتی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو سیکٹری تھا وہ اس کے ساتھ کوئی تبلیغی حضرات ملے اور اس کو موٹیویٹ کیا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اور وہ ان کے ساتھ تبلیغ میں وقت گزارنے کے لیے چلا گیا۔ 3 دن یا اس سے زیادہ لگائے ہوں گے۔ اب جب وہ آیا، اور ظاہر ہے ماحول ہے، موٹیویشن ملتی ہے، وہ اعمال کی طرف آیا تو اس نے داڑھی بھی رکھ لی، اور نہیں، اس سے پہلے یاد آ گیا، اس سے پہلے اس نے خاتون کو مجبور کر کر کے وہ پردہ اتروا دیا۔ تو جو اپنے ماں باپ کے سامنے اس نے، لڑکی نے بات رکھی کہ میرا ہسبینڈ ہے، بات طلاق تک آ گیا، میں کیا کروں؟ تو والدین نے کہا کہ اتار دے اس کا وقت کے لیے، اب کیا ہے؟ تو پھر مشورہ کر کے اس لڑکی نے پردہ اتار دیا۔ پھر وہ اس کے ساتھ فنکشنز میں جاتی اور سارا معاملات طے ہوتے اسی طرح۔ پھر وہ تبلیغی جماعت میں جب آدمی چلا گیا اور اس نے داڑھی رکھ لی، اب وہ اپنی بیوی کو پھر مجبور کرا تم پردہ کرو۔ وہ کہہ رہا کہ ابھی میں تبلیغ میں آ گیا ہوں، میں نے دین کی سمجھ ہے، تم پردہ کرو۔ تو لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہوگی، اس نے کہا کہ بے شرم، تجھے اب شرم نہیں آتی؟ پہلے تو نے، میں پردہ کرنے والی عورت، اب پردہ اتروا دیا، اب جب تو دوبارہ تبلیغ میں چلا گیا تو
دین کے اوپر مجھے تو کہہ رہا ہے کہ پردہ ہوتا ہے، اب میں نہیں کرتی، چلو جو کرنا ہے کر لو. تو بڑا معاملہ بگڑ گیا اور بات کہاں تک چلے گئی. تو اس لیے یہ جن مردوں کو تمیز بھی نہیں ہے کہ ان کی بیوی کی رسپیکٹ کیا ہے، ان کے بہنوں کی رسپیکٹ کیا ہے، ان کو اسلام کیا کیا حکم دے رہا ہے پردے کے بارے میں، اور ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کے لیے تو پھر حالت افسوس ہی ہے کہ کیا کیا جائے. لیکن جہاں تک ممکن ہے وہ عورت اپنا پورا حق استعمال کرے. اگر خطرے کی بو سے محسوس ہو کہ یہ بات طلاق تک چلی جائے گی، پھر تو وہ مجبوری ہے اللہ کے ہاں، وہ پھر مجبور ہے، معذور ہے، اور انشاءاللہ اس پہ گناہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس سے پہلے پہلے اپنا بیان کر سکتی ہے موقف، اور اس پہ سختی سے قائم رہ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آ جاتی ہے. اس کو قائم رہنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ ماں باپ ہی ہوں اور شوہر ہی ہو. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب شادی کا ارادہ کیا جائے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ آدمی کیا ہے، اور اس کی تحقیق باقاعدہ ہونی چاہیے. ہم تو پھر یہ فوری طور پہ، ہمارا تو معاشرے کا رواج ہی ایسا ہے کہ دیکھتے ہیں بس یہ کماؤ پوت ہے، بہت اچھا کما رہا ہے، بہت اچھی اس کے پاس جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، اور باہر بھی ہے، اور فلانا ہے، تو فوراً شادی کرو. اب ہمارا جو بیسک جو چیز دیکھنے والی ہے کہ آیا یہ شخص دیندار ہے یا نہیں ہے، اسلامی احکامات کے بارے میں مذاق تو نہیں اڑاتا، اس کے دوستوں میں، اس کے لوگ ساتھیوں میں، دفتر میں پوچھ کے دیکھ لیا جائے کہ بھئی کس اسٹیچر کا آدمی ہے، کس نیچر کا آدمی ہے، کیا یہ کرنا چاہتا ہے، کیا کرتا رہا ہے، اس کا کیا. اب یہ تحقیق تو ہوتی نہیں ہے، بس فوراً کوشش کی جاتی ہے کہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اب جب رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور جب تقویٰ اور توکل کا یہ معیار ہو، پھر اس کو حالات کے حوالے کر دیا جاتا ہے. چل بھائی، اگر تیرا یہی خیال ہے تو پھر کرتے رہو. اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے، بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے بھی، بیٹے کا رشتہ کرتے ہوئے بھی. یہ ساری عمر کا ساتھ ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی پرچیزنگ کرنے جا رہے ہیں اور لے لیں، بلکہ پرچیزنگ میں زیادہ عقل استعمال کی جاتی ہے، رشتہ کرتے ہوئے عقل استعمال نہیں کی جاتی. بس صرف یہ دیکھا جاتا ہے اس کا اسٹیٹس ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، نندے فوت ہو چکی ہیں، ساس فوت ہو چکی ہے، تو شادی کر دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دین کو پڑھیں تو صحیح، اور حدیث کی کتاب کا مطالعہ تو کریں کہ کیا کیا شرائط ہونی چاہیے. میں نے کچھ دن پہلے ایک آڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اس میں بھی یہی کہا ہے کہ معیار کیا ہونا چاہیے شادی کا، اور سر سے اتارنا نہیں چاہیے لڑکیوں کو. اور لڑکیوں کو بھی سمجھ رکھنی چاہیے کہ بھائی فوری طور پہ یہ گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہوتا ہے، بہت سوچ و بچار کرنی پڑتی ہے. عقیدے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اعمال کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، خاندان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، پیرنٹس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، پھر رشتے ہوتے ہیں. یہ ساری احتیاطیں ہم مکلف ہیں کرنے کے. اس کے بعد رزلٹ تو اللہ پاک نے دینے ہوتے ہیں، ہم رزلٹ لینے کے مکلف ہیں ہی نہیں. ہم رزلٹ نہیں لے سکتے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ اس بہن کے سوال کے جواب میں کچھ بہن کے سوال میں کا جواب ہے. نافع تھا، اس لیے میں نے سب کے ساتھ شیئر کر دیا.